یا حسین یا حسین مت کرو، امام کی بات سنو. اب سنیے توجہ. یا جابر، اے جابر، ایکتفی، کیا کافی ہے اس شخص کے لیے من انتحل التشیع، جس نے اپنے اوپر ٹائٹل تشیع کا چڑھا لیا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ فقط ہمارے اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور دعویٰ کرے اور بس؟ فواللہ، خدا کی قسم، امام قسم کھا رہے ہیں، امام معصوم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو. واللہ، امام باقر علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے اپنے اوپر عنوان تشیع لگا لیا ہے، من انتحل التشیع، جس نے اپنے اوپر ٹائٹل تشیع کا لگا لیا، لیبل تشیع کا لگا لیا، اس کے لیے کیا کافی ہے کہ فقط ہماری حب کا دم بھرے؟ فرماتے امام واللہ، اے جابر، اللہ کی قسم، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو. ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو خدا کا مطیع نہ ہو، جو فرمان بردار نہ ہو، جو اللہ کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، اور جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے اس سے رک نہ جاتا ہو. اگر یہ نہ کرتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. وما كانوا يعرفون، یا جابر، یعرفون، معذرت، وما كانوا يعرفون، اے جابر، ہمارے شیعوں کی پہچان ہے، ہم اپنے شیعوں کی پہچان خود بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ان چیزوں سے پہچانو جو ہم بتا رہے ہیں. ہمارے شیعوں کو زلفوں سے نہ پہچانو، ہمارے شیعوں کو مونچھوں سے نہ پہچانو، ہمارے شیعوں کو انگوٹھیوں سے نہ پہچانو، ہمارے شیعوں کو ان چیزوں سے نہ پہچانو، لباس کی رنگت سے نہیں پہچاننا، ہمارے شیعوں کو ان چیزوں سے پہچاننا جو میں بتا رہا ہوں. جابر، جب بھی شیعہ پہچاننا ہو یہ معیار رکھنا، یہ کسوٹی رکھنا، اس پر پرکھنا میرے شیعہ کو. اگر اس پر اترتا ہوا وہ باقر کا شیعہ ہے، اگر نہیں اترتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کون ہے؟ وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع والامانہ. ہمارے شیعہ کی 3 علامتیں یہ ہیں. ایک، متواضع ہوتا ہے، منکسر ہوتا ہے، مغرور نہیں ہوتا. کوئی مغرور ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. ہمارا شیعہ جس کے اندر فروتنی انکساری ہوتی ہے، جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ احترام سے پیش آتا ہے، ہمارا شیعہ کبھی مغرور نہیں ہو سکتا، متکبر نہیں ہو سکتا. وقت تخشع، ہمارا شیعہ خشوع سے پہچانا جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. ہمارے شیعہ کا دل نرم ہوتا ہے، سخت دل، شقی القلب و قسی القلب کبھی ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں شیعہ ہو سکتا جو رحم نہ کھائے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر ہمدردی نہ ہو. ہمارے شیعہ کی یہ علامتیں ہیں یا جابر. والامانہ، اور اے جابر، ہمارے شیعہ کی خصوصیت یہ کہ امانت دار ہوتا ہے. اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے، جا کر کسی محلے میں جاؤ، یہ نہ پوچھو یہاں کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، بلکہ جا کر پوچھو یہاں کوئی امانت دار رہتا ہے یا نہیں رہتا. اگر لوگوں نے کہہ دیا رہتا ہے، یقین جان لو شیعہ امام باقر ہوگا. لیکن اگر امانت دار نہیں ہے، نہ لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے، ادا کرتا ہے، نہ اللہ کی امانتیں ادا کرتا ہے، نہ بیت المال کی امانتیں ادا کرتا ہے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، مجھے جلدی بھی ہے، لیکن مطلب ایسا ہے کہ جسے آگے گزر بھی نہیں سکتا میں. نہج بلاغہ میں ایک خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سپاہ کو، فوج کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ شامی ایک دستہ دہشت گردوں کا اس نے ہمارے علاقے کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے یمن کے اندر، اور یمن پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہماری فوج جو وہاں مقرر تھی اور ہمارا سپہ سالار وہ بھاگ گیا وہاں سے. اس موقع پر کوفہ میں امیر المومنین نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ خطبہ بیان فرمایا، خطبہ نمبر 25 نہج بلاغہ کا، پڑھیے گا جا کر. فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، قد انبئت ان بصرا قد اطلع الیمن، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بصر ابن ابی ارطاط جو اس وقت کا بہت بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا دہشت گرد، اس نے یمن پہ چڑھائی کر دی ہے اور اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو ہمارا وہاں پر مقرر آدمی تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے، واللہ لاظن ان هؤلاء القوم سيدالون منکم، مجھے یقین ہے کہ یہ قوم، یہ شامی ان قریب تم سے سب کچھ چھین لیں گے، سب کچھ تم سے چھین لیں گے. کیوں چھین لیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر 4 خصوصیات ہیں،
4 صفتیں ان کے اندر ہیں، 4 صفتیں تمہارے اندر ہیں. جو صفات ان کے اندر ہیں ان سے غلبہ ملتا ہے، جو صفات تمہارے اندر ہیں ان سے شکست ہوتی ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے ایک ہیں. وہ باطل پہ ہوتے ہوئے ایک ہیں، تم حق پہ ہوتے ہوئے الگ الگ ہو، متفرق ہو. غلبہ اس کا نہیں ہوتا جو حق پر ہو، شکست اس کو نہیں ہوتی جو باطل پر ہو، غلبہ اس کو ہوتا ہے جو ایک ہو. شکست ان کو ہوتی ہے جو الگ الگ ہو، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. فرمایا دوسری صفت، وہ اپنے باطل امام کے مطیع ہیں، تم اپنے حق امام کے معصیت کار ہو، نافرمان ہو. ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، تمہارے اندر نافرمانی کا عنصر ہے. تیسرا فرمایا کہ وہ امانت دار ہیں، ان کو اگر کروڑوں اربوں کے لیے اربوں کا بھی امانت ان کو دی جائے وہ اس میں خیانت کیے بغیر واپس لوٹا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا تم خیانت کرتے ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اتنے خیانت کار ہو کہ میں اگر تمہیں مٹی کا کوزہ امانت کے طور پر دوں اور جب واپس مانگوں تو تم اس کو بھی کنڈا توڑ کے دو گے مجھے. یہ الفاظ ہیں میرے لوگوں سے. اور فرمایا پھر توجہ فرمانا، ان الفاظ کی تشریح چاہیے جو میرے پاس وقت نہیں ہے. فرمایا کہ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کرتے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو ویران کر رہے ہو. وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کیے ہوئے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو، ان کی ویران مسجدیں آباد ہو گئی، تمہاری آباد مسجدیں خالی ہو گئی. یہ شکست کی علامتیں ہیں. فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہیں، میں سنا رہا ہوں تمہیں، تم عنقریب شکست کھا جاؤ گے، تم سے سب کچھ لے جائیں گے. ہمارا تشیع امانت سے پہچانا جاتا ہے. شیعہ وہ کثرت ذکر اللہ، ہمارے شیعہ کی ایک اور علامت ہے جابر. ہمارے شیعہ کی علامت یہ کہ کثرت سے ذکر خدا کرتا ہے، ہمیشہ مشغول ذکر خدا رہتا ہے. اور اے جابر، ہمارے شیعہ کی علامت ہے والصوم والصلاۃ، ہمارے شیعہ کو نماز کے وقت دیکھو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی دیکھنا ہو کسی بستی میں ہمارا کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں، محب کی بات نہیں ہو رہی، محبت کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، شیعہ کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو اگر دیکھنا ہے تو نماز کے وقت دیکھا کرو. اگر نماز کے لیے اٹھا اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اگر پڑھی تو جان لو ہمارا شیعہ ہے، ورنہ شاید محبت کرنے والا ہو شیعہ نہیں ہے. ہمارے شیعہ کو صوم و صلاۃ سے پہچانو، والبر بالوالدین، ہمارے شیعہ کو والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے پہچانو. ہمارا شیعہ وہ ہے جو والدین کے ساتھ ہمیشہ خدمت کرتا ہے والدین کی. وَالتَّعَهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، اور وہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عہد رکھتا ہے. وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ وَالْأَيْتَامِ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو مسکینوں کی دستگیری کرتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو مقروضوں کے قرض ادا کرتا ہے. وہ صدق الحدیث، اے جابر میرا شیعہ اگر پہچاننا ہے، میرا شیعہ سچ سے، سچائی سے پہچانا جائے گا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جان دے دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. وَتَلَاوَتِ الْقُرْآنِ، میرے شیعہ کو اگر پرکھنا ہے تو تلاوت قرآن سے پرکھو، تلاوت قرآن دیکھو اس کی. وَقَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، جو اپنی زبان سے کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا. ہمارا شیعہ وہ ہے. وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ تمام قوم اور قبیلے کے اندر اگر کسی کو امانت رکھنی ہو تو ہمارے شیعہ کے پاس آ کر رکھتا ہے. پھر فرمایا یا جابر، قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ، جابر فوراً بول پڑے اور کہا کہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه، اے مولا جو آپ شیعہ کا معیار بتا رہے ہیں اس طرح کا شیعہ تو مجھے آج کوئی نظر نہیں آتا. فرمایا اس طرح کا تو کوئی شیعہ مجھے نظر نہیں آتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے تو بیان کر رہا ہوں، اگر نظر آ رہے ہوتے تو تجھے یہ معیار بتانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ معیار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان صفات والا کوئی نظر نہیں آتا. آپ نے وہ قصہ ہارون مکی کا تو سنا ہوا ہے، ہارون مکی کا قصہ کہ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کی خدمت، بڑا جذباتی تھا، وہ بھی مومن اپنے آپ کو کہہ رہا تھا. امام علیہ السلام کا پیروکار امام ششم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں. امام نے فرمایا ایسے ڈینگے نہ مار، مجھے پتا ہے نہ تو تیار ہے نہ کوئی اور تیار ہے. کہا نہیں مولا آپ آئیں، جا کے دیکھیں، ذرا جلوس دیکھیں، بینر دیکھیں شہر میں، دیکھیں آ کر. چونکہ واقعہ ایسے تھا، شہر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. کیا ہلچل تھی کہ کچھ لوگ
اہل بیت کی حمایت کا پرچم لے کر بنو عباس کے لیے کام کر رہے تھے. پرچم اہل بیت کا اٹھایا ہوا تھا بنو امیہ کے خلاف، لیکن فائدہ بنو عباس کو پہنچا رہے تھے. یہ شخص بار بار حوالے دیتا تھا کہ آپ آئیے شہر میں ذرا آ کر دیکھیں، ریلی دیکھیں، آپ ذرا جلوس دیکھیں، آپ ذرا مجلس دیکھیں، آپ ذرا بینر دیکھیں. امام نے فرمایا مجھے سب پتا ہے، نہ تو ہمارے ساتھ ہے نہ وہ ہمارے ساتھ ہے. کہنے لگا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمارے ساتھ ہے اس تنور میں جا کر بیٹھ. جب تنور کا نام آیا ایسے آنکھیں اس کی گھومنے لگی. وہ کہنے لگا کہ ہم تو آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ہمیں نجات دیں گے، آگ سے نجات دیں گے. آپ کیسے امام ہے کہ آگ میں جھونک رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں. امام ایسے ہی ہوتا ہے عزیزاں. امامت اگر سمجھنی ہے علامہ اقبال سے سمجھیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. وہ امام ہوتا ہے جو اور بھی زندگی تیرے لیے دشوار کرے. وہ تیرا امام. لیکن ہمیں کون سا امام چاہیے؟ جو کچہری میں ہمارے ساتھ جائے، جو ہمیں جیل سے نکال کے لے آئے. ہم سمگلنگ کریں وہ چھڑوا لیں ہمیں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تیرے لیے اور زندگی دشوار کر دے. یہ شخص آیا اپنی حمایت کا عہد کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے. امام نے فرمایا نہ تو حامی ہے نہ وہ حامی ہے، ہمیں پتہ ہے سب کی حقیقت. نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر چلے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے بارے میں، جانتا ہوں تمہارے دلوں کے حالات، جانتا ہوں میں تم کس چیز کے پیروکار ہو. پھر کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، اور یہ آگ گرم ہے یہ جلا دیتی ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ گو میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں ہارون مکی آ گئے. ہارون مکی جو امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے کہا ہارون تنور میں بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، یہ بھی نہیں پوچھا ہوگا کیا، بسم اللہ پڑھی تنور میں بیٹھ گئے. یہ سٹ پٹانے لگا. کہا دیکھو آنکھوں کے سامنے ایک بندہ مار دیا. دیکھتے دیکھتے بندہ تنور میں جلا دیا. شک کرنے لگا. امام نے دیکھا جب اس کو شک کرتے ہوئے، کہا ذرا تنور میں جا کر دیکھو. جا کر دیکھا ہارون آگ میں ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے ابراہیم آگ میں بیٹھے تھے. امام نے پوچھا ہارون باہر آ جاؤ. ہارون باہر آئے. اس سے پوچھا، اس پہلے سے پوچھا، اس مومن سے جو کہتا وہ کہہ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اب تو بتا اتنے کتنے ہیں ہمارے، اس جیسے کتنے ہیں ہمارے. کہنے لگا یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے. یہ ایک ہی ہے. امام فرماتے ہیں جابر نے کہا مولا یہ جو آپ شیعہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا تو ہمیں تو ان کی ضرورت ہے. ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کربلا پیش آئی ہے، ان کی نہ ہونے کی وجہ سے علی تنہائی میں رہے، ان کی نہ ہونے کی وجہ سے حسن کو صلح کرنا پڑی، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے زین العابدین ساری عمر روتے رہے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے امام باقر کو مصیبتیں ہوئی، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ 12واں پردے میں گئے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ کہاں ہے؟ ہمیں یہ چاہیے. اس وقت ذخیرہ خدا آئے گا جب یہ نکلیں گے میدان میں، ان صفات والے آئیں گے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر لا تذهبن بك المذاهب. اے جابر دل میں خیالات نہ لا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست بات کر رہا ہوں، یہی حکم خدا وہ یہی معیار ہے. حسب الرجل ان یقول، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہی کافی ہے احب علیا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا؟ کہ ایک شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جا کر چپ کر کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد اس محبت کے تقاضے پورے نہ کرے اور فعال نہ ہو، ایکٹیو نہ ہو؟ کیا یہ کافی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ کافی ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں فلو قال انی احب رسول اللہ، اگر کوئی شخص کہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، فرسول اللہ خیر من علی، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول افضل ہے علی سے. امامیہ کا مذہب ہے یہ، امامیہ کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے رسول اللہ کے بارے میں؟ کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا ایک غلام ہوں. انا عبد من عبید محمد. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر اگر کوئی شخص رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، رسول اللہ جو علی علیہ السلام سے افضل ہے،
ثم لا يتبع سیرتہ، پھر اس کے بعد رسول کی محبت کا دم بھر کے رسول کی سیرت کی اتباع نہ کرے، ولا يعمل بسنتہ، اور سنت رسول پر عمل نہ کرے، ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، وہ سن لے کہ یہ محبت رسول کی اس کے کسی کام نہیں آئے گی جب تک سیرت رسول پر نہیں چلتا، جب تک عمل نہیں کرتا، جب تک سنت رسول کو زندہ نہیں کرتا، یہ محبت رسول کسی کام نہیں آئے گی۔ بے شک محبت کرتا رہے۔ فاتقوا اللہ، اے جابر تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا لِمَا عِندَ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ، اے جابر خدا کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا خاندانی رشتہ نہیں ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ قرابت نہیں ہے کہ خدا اقربا پرور ہو جائے اور یہ کہے کہ اسے تو میں ضرور جنت میں جوں گا کیونکہ یہ اپنے رشتہ داروں میں سے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ خداوند نے معیار قرار دیے ہیں، احب العباد الی اللہ تعالی واکرمہم علیہ اتقاہم واعملہم بطاعتہ، سب سے مکرم انسان، سب سے زیادہ گرامی انسان خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو، جو عمل میں دوسروں سے سب سے زیادہ آگے ہو۔ یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ تعالی الا بالطاعہ، اے جابر خدا کی قربت صرف اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ما معناہ براءۃ من النار ولا علی اللہ لأحد من حجہ ما کان للہ مطیعا فہو لنا، جو بھی اللہ کا مطیع ہوگا وہ ہمارا بھی محب ہوگا۔ ہماری محبت خدا کی محبت سے پہچانی جائے گی کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی اللہ کا مطیع ہوگا وہ ہمارا پیروکار ہوگا۔ ولی وما کان اللہ عاصیا فہو لنا عدو، اے جابر سن لے جو خدا کا نافرمان ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، وہ ہمارا دشمن ہوگا، وہ ہمارا کبھی ساتھی و دوست نہیں ہو سکتا۔ ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت اور ہمارا قرب اور ہماری شفاعت صرف تقوی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ فروان حدیث عزیزان، اس چیپٹر